السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ناظرین، میں کمال الدین سنابلی آج ایک اہم مسئلے کی طرف آپ کی رہنمائی کرنا چاہوں گا۔ شعبان کے مہینے میں 15ویں شعبان کو بہت سارے لوگوں نے جو ہے ایک خاص قسم کی رات بنا رکھا ہے۔ اس رات میں بہت ساری ایسی چیزیں کی جاتی ہیں جو شریعت میں نہیں ہیں۔ جب اس کی دلیل مانگی جائے کہ بھئی ان تمام چیزوں کی دلیل کیا ہے، تو بعض لوگ دلیل کے طور پر کوئی ایسی آیت یا کوئی ایسی حدیث پیش کریں گے جس میں اس رات کا ذکر ہی نہیں ہے، یعنی اس میں ایک مجمل چیز ہے، اس کی تفصیل دوسری آیت میں ہے، اس کی وضاحت دوسری آیت میں ہے، تو یہ اس طرح کی چیز پیش کریں گے اور اس سے کہیں گے کہ دیکھو اس میں جو ہے 15ویں شعبان کی رات کا ذکر ہے۔ اسی طریقے سے 15ویں شعبان کی رات کے تعلق سے ایک آیت پیش کی جاتی ہے، اور وہ آیت یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ دیکھیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، یعنی ہم نے قرآن کو ایک بابرکت رات میں نازل فرمایا۔ انا کنا منذرین، ہم ڈرانے والے ہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس میں ہر مضبوط کام کا جو ہے فیصلہ کیا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ فیصلوں والی رات جو ہے وہ یہ 15ویں شعبان کی رات ہے۔ اس وجہ سے اس رات میں زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے اللہ کو خوش کرنا چاہیے۔ ناظرین، کیا قرآن مجید کی اس آیت سے 15ویں شعبان کی رات مراد ہے؟ ہرگز نہیں۔ دیکھیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، ہم نے اس قرآن کو ایک بابرکت رات میں نازل فرمایا۔ تو قرآن کا نزول ہوا کس میں؟ بابرکت رات میں۔ قرآن کا نزول کب ہوا؟ اللہ تعالیٰ دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے سورۃ القدر میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا لیلۃ القدر میں، یعنی شب قدر میں۔ تو ایک ہی رات کے دو نام دو الگ الگ جگہ اللہ تعالیٰ نے لیے۔ اسی رات کو ایک جگہ کہا لیلۃ القدر اور ایک جگہ کہا لیلۃ مبارکہ، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ۔ ایک ہی رات کے دو نام، لیلۃ القدر، لیلۃ مبارکہ۔ تو یہ الگ رات نہیں ہے، ایک ہی رات ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو کب نازل کیا؟ لیلۃ القدر میں، شب قدر میں، جو اللہ دوسری جگہ فرما رہا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ ہم نے قرآن کو بابرکت رات میں نازل کیا۔ دوسری جگہ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ تو اس کا مطلب بابرکت رات سے مراد بھی کیا ہے؟ شب قدر ہے، لیلۃ القدر ہے۔ ایک تیسری جگہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہم نے اس قرآن کو رمضان کے مہینے میں نازل فرمایا۔ رمضان کا مہینہ ہی وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے اس قرآن کو نازل کیا۔ اب بات جو ہے پوری طرح سے صاف ہو گئی، کسی بھی طریقے کی اس میں پیچیدگی یا گول مول یا اجمال نہیں رہا، کہ اللہ تعالیٰ ایک جگہ اسی رات کے تعلق سے فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن کو بابرکت رات میں نازل کیا، دوسری جگہ فرماتا ہے ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ تو ایک چیز کلیئر ہو گئی کہ بابرکت رات سے مراد اور لیلۃ القدر شب قدر سے مراد ایک ہی رات ہے۔ اب مسئلہ ہے کہ وہ رات کس مہینے میں ہے؟ بھائی ظاہر ہے قرآن تو ایک ہی ہے، ایسا تو نہیں کہ بابرکت رات میں ایک الگ قرآن نازل کیا، لیلۃ القدر میں الگ اور رمضان میں الگ، قرآن تو ایک ہی ہے۔ تو اب مسئلہ ہے کہ وہ کب ہے وہ لیلۃ القدر؟ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ ہی وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن نازل کیا۔ تو شعور رکھنے والے کے لیے، سمجھ رکھنے والے کے لیے یہ بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ بابرکت رات شب قدر ایک ہی رات ہے، اور وہ ہے کب؟ رمضان کے مہینے میں۔ لہٰذا شعبان کے مہینے میں اس رات کو تلاش نہیں کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔